بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 18ویں تراویح پڑھی گئی۔ اس مسجد میں امام صاحب نے آج پارہ نمبر 22 جو کہ وَمَن یقنت سے شروع ہوتا ہے کی تلاوت کی۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ سورہ احزاب میں 3 اہم واقعات سے بحث کی گئی۔ نمبر 1 غزوہ خندق، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 غزوہ بنی قریظہ۔ نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت کو نظر انداز کرنے سے مسلمان جیتی بازی ہار گئے تھے۔ اس سے یہود، مشرکین اور منافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ احد کے 2 ماہ بعد نجد کے ایک قبیلے نے مدینہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ پھر 1 سال بعد 3 قبیلوں نے دین سیکھنے کے لیے آدمی مانگے۔ 70 صحابہ بھیجے گئے، سب کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان قبیلوں پر قنوت نازلہ پڑھی، جو آج بھی دیکھا ہوگا مسجدوں میں کہیں کہیں ضرورت کے تحت پڑھی جاتی ہے۔ انہی حالات میں شوال 5 ہجری میں عرب کے بہت سے قبائل یا پارٹیوں یعنی احزاب نے 4000 کی آبادی والی مدینہ کی بستی پر حملہ کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایرانی طرز پر خندق یعنی کھائی کھودی گئی اور 12000 کے مقابلے پر 3000 مسلمان نکل کر آئے۔ عرب اس خندق والے طریقے جنگ سے واقف نہ تھے۔ سردی میں لمبا محاصرہ کرنا پڑا، پھر تیز آندھی میں سب خیمے اکھڑ گئے۔ 25 دن کے محاصرے میں ایک بار شدید حملہ ہوا جو صبح سے رات تک جاری رہا، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں جنگ سے فراغت کے بعد رات میں ایک ساتھ ادا کرنی پڑی۔ مسلمانوں نے انتہائی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ معرکہ خندق ختم ہوتے ہی جبریل علیہ السلام نے حکم سنایا کہ ہتھیار کھولنے سے پہلے بنی قریظہ سے نپٹ لیا جائے، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی۔ یہودیوں کے مقرر کردہ ثالث یعنی پنچ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے تمام مرد قتل کر دیے گئے اور تمام عورتیں اور بچے غلام بنا لیے گئے۔ جنگ احد سے خندق تک 2 سال کے بحرانی زمانے میں معاشرے کے استحکام اور اصلاح کا کام جاری رہا۔ نکاح و طلاق کے قوانین، وراثت کا قانون، شراب جوئے کو حرام قرار دینا اور اسی طرح کے کئی قوانین اسی زمانے میں نازل ہوئے۔ ایک بڑا مسئلہ منہ بولے بیٹے کا تھا، جسے سگے بیٹے کی طرح عرب کے لوگ سمجھتے تھے۔ اسے وراثت میں حصہ دیتے تھے۔ اس کی بیوہ یا متعلقہ سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ منہ بولی بہن منہ بولی ماں سے سگوں کی طرح بے تکلف ہو جاتے تھے۔ یہ جاہلی رسم قانون سے نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ عملی اقدام اس کے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ پھر طلاق ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان سے نکاح کر لیا۔ پہلے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت زید جو پہلے غلام تھے ان کے ساتھ نکاح ہوا تو یہ ثابت ہوا کہ آزاد کردہ غلام اشرف کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے یہ رسم ٹوٹی کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بہو کیسے ہو گئی۔ پھر پردے کے احکام بیان ہوئے۔ فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کے علاوہ سبھی غیر مردوں سے پردہ کرنا ہے۔ خلا ملا حرام ہے، لین دین پردے سے کریں، عورتیں آواز میں لوچ پیدا نہ کریں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی مرد کو غلط فہمی پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تمام مسلمانوں کی ماں قرار دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ مسلمان عورتوں کو نکلنے پر چادر سے ڈھانکنے اور گھونگھٹ نکالنے کا حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہو کیسے ہوئیں؟ اس لیے ان سے نکاح کر کے منہ بولے بیٹے والی جعلی رسم توڑ ڈالی گئی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی حیثیت ایک رسول کی تھی اور رسول جعلی رسموں کو توڑنے کے لیے آتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، لہٰذا یہ جعلی رسم آپ ہی ختم کر کے جائیں، اس لیے یہ ضروری تھا، ورنہ پھر یہ جعلی رسم کیسے ٹوٹتی۔
نکاح طلاق کے ضمن میں فرمایا کہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق پر عورتوں پر عدت نہیں ہے۔ مردوں کا حق رجوع ساقط، اسی طرح حق اولاد اور عدت کا خرچ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ شوہر کو چاہیے کہ کچھ مال دے کر روانہ کرے۔ خلوت سے پہلے طلاق پر طے شدہ مہر کا نصف دینا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں بھی واجب سے زیادہ دینا لازم نہیں، مستحب قرار دیا گیا۔ اگر مہر نکاح کے وقت طے نہ ہوا ہو تو بھی عورت کو حیثیت کے مطابق کچھ دے کر ہی روانہ کرنا چاہیے، بھلے طریقے سے، مطلب یہ کہ اسے رسوا یا بدنام نہ کریں بلکہ شریفانہ طریقے سے رخصت کریں۔ پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بنا اجازت داخل نہ ہو، بنا دعوت کے کھانے کا انتظار نہ کرو، پھر کھانے کے بعد بنا ضرورت نہ بیٹھو کہ تکلیف ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلف میں تم سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سامان مانگنا یا گفتگو کرنا ہو تو پردے سے کیا کرو۔ ازدواج مطہرات سے نکاح حرام۔ قریبی رشتہ دار، گھریلو عورتیں اور نوکر گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ کفار، مشرکین اور منافقین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے رہنے پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اللہ خود ان پر درود بھیجتا ہے اور فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے پروپیگنڈے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اہل ایمان کو ہدایت کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں، ان کے گرویدہ ہو جائیں، ان کی مدح و ثنا کریں، ان پر درود و سلام بھیجا کریں اور دل و جان سے ان کا ساتھ دیں اور اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا سب کچھ کھپا دیں۔ جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت اور رسوا کن عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہی مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ سورہ فاطر مکے میں نازل ہوئی۔ فرمایا اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، وہی اکیلا خالق ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں دھوکہ کھا رہے ہو؟ فائدہ اللہ کی نعمتوں سے اٹھاؤ اور بندگی دوسروں کی کرو، یہ احسان فراموشی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا جاتا رہا ہے، دنیاوی زندگی توحید، رسالت اور آخرت کے معاملے میں دھوکے میں تمہیں نہ ڈال دے۔ شیطان دشمن ہے، وہ سب کو جہنمی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ دن رات اس نے بنائے، سورج چاند مسخر کیے۔ یہ جھوٹے خدا ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، یہ نہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں نہ ہی جواب دے سکتے ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ غنی ہے۔ اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لا سکتا ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ کوئی نہ اٹھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں متنبہ کرتے ہیں کہ جو خدا کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، یہ بھلائی ان کے اپنے لیے ہے، سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرا اجالا ایک سا نہیں ہے، دھوپ ٹھنڈک، زندہ مردہ برابر نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا سناتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ فرمایا منکرین کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہاں وہ نہ مریں گے اور نہ ہی عذاب کم ہوگا۔ ہر انکار کرنے والے کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے، وہ چیخیں گے کہ اے رب ہمیں دوبارہ نیک عمل کے لیے دنیا میں بھیج دے۔ فرمایا جائے گا کہ سمجھداری کے لیے اتنی عمر کافی تھی، تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، یعنی رسول، اب مزہ چکھو۔ یہاں ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں۔ اللہ زمین و آسمان کے خفیہ راز اور دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ منکرین کا کفر رب کی ناراضگی اور خسارے کو بڑھاتا ہی ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ اللہ نافرمانی پر فوری پکڑنے لگے تو کوئی زمین پر زندہ ہی نہ بچے۔ لوگوں کو وقت مقرر تک مہلت دی جاتی ہے، پھر وہ دیکھ لے گا کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اس طرح سے یہ آج 17ویں تراویح میں جو کچھ تلاوت کی گئی تھی اس کا مختصر خلاصہ، یعنی جس میں 22واں پارہ پڑھا گیا تھا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔